چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی سلطنت ایشیا میں صدیوں تک قائم رہی، یہاں تک کہ 13 صدی عیسوی کے درمیان میں منگول آپس کی خانہ جنگی میں تباہی کا شکار ہو کر مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے جس نے منگولوں کی رہی سہی طاقت کو کچلتے ہوئے ایشیا میں ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی، اور پھر وہ شخص یعنی کہ امیر تیمور چنگیز خان کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ امیر تیمور 1335 عیسوی میں سمرقند کے قریب ایک ترک قبیلے برلاس میں پیدا ہوا۔ امیر تیمور کی دیش کے بعد الخانی خان ابو سعید اور چغتا خان کے قتل کے بعد ان دونوں سلطنتوں میں بغاوت شروع ہو گئی تھی۔ الخانیوں نے تو بغاوت پر قابو پا لیا، جبکہ چغتا سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ مشرق کی جانب نئی سلطنت غیر مسلم قبائلی مغولستان قائم ہوئی، جہاں پنتالیوں کی حکومت قائم رہی۔ مغرب کی جانب ماورا النہر میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، جسے آگے چل کر امیر تیمور نے اپنی سلطنت کا دار الحکومت بنایا۔ سنہ 1358 عیسوی میں چغتا خان نے ماورا النہر پر حملہ کیا اور اس نے اپنے بیٹے الیاس کو اس علاقے کا گورنر بنایا۔ الیاس کے اس حملے سے پہلے ہی برلاس قبیلے کا سردار بھاگ گیا۔ اس پر تیمور نے برلاس سردار کو اس بات پر راضی کر لیا کہ اگر وہ اسے نیا قبائلی سردار بنا دے تو وہ تاتاریوں کو اپنے علاقے سے نکال دے گا، اور یہیں سے امیر تیمور کی فتوحات کا آغاز ہوتا ہے۔ سنہ 1363 عیسوی میں جب تغلق تیمور کی موت ہوتی ہے تو تیمور اپنے اتحادی امیر حسین کے ساتھ مل کر تاتاریوں کو واپس مغولستان دھکیل دیتا ہے، لیکن اس جنگ میں تیمور کو دائیں ٹانگ میں ایک تیر لگتا ہے، جس سے وہ ساری زندگی لنگڑا کر چلتا رہا، اور اسی نسبت سے اسے امیر تیمور لنگ بھی کہا جانے لگا۔ سنہ 1365 عیسوی میں امیر تیمور امیر حسین کے ساتھ مل کر تاتاریوں کو شکست دے چکا تھا۔ 1370 عیسوی تک ماورا النہر میں مکمل طور پر تیمور کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ امیر تیمور چونکہ چنگیز خان کی اولاد میں سے نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے نام کے ساتھ خان نہیں لگا، اس کی سلطنت اس کے اپنے نام تیموری سلطنت کے نام آگے چلی۔ لیکن امیر تیمور کا چنگیز خان سے یہ تعلق ضرور تھا کہ اس نے ایک چنگیزی شہزادی سے شادی کی تھی۔ 1370 عیسوی میں ہی اس نے سمرقند شہر کو آباد کیا اور اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1370 عیسوی اس نے آس پاس کے علاقوں پر حملے شروع کیے۔ اس نے ہمسائی چنتا سلطنت کے نئے خان قمر الدین اور خوارزم کی صوفی سلطنت پر حملہ کیا۔ دوسری جانب گولڈن ہورڈ سلطنت میں تو کامش نے پوری سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1379 میں تیمور خوارزم میں داخل ہو اور اس نے اگر کانج شہر پر حملے کر کے تمام آبادی کو ختم کر دیا، لیکن یہ تو صرف اس کی بربریت کا آغاز تھا۔ امیر تیمور کی فوج کا زیادہ تر حصہ چغتا تاتاریوں پر مشتمل تھا، جو بہترین تیر اندازی، گھڑ سواری اور تلوار بازی میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ تیمور نے انہی کی مدد سے باقی تر فوج کو مضبوط بنایا، لیکن تیمور کی فوج کی اصل طاقت تیمور خود تھا۔ وہ ہمیشہ دشمن کی کمزوریوں کو دیکھ کر حملہ کیا کرتا تھا، جبکہ اس کے علاوہ اس کی فوج اس کے ساتھ وفادار بھی تھی۔ سنہ 1381 عیسوی میں تیمور الف الخانی سلطنت کو فتح کرنے نکلا اور وہ خراسان کو فتح کرتے ہوئے ایران جا پہنچا۔ 1381 عیسوی کے اختتام تک اس نے الخانی سلطنت کے 2 بڑے شہر تبریز اور سلطانیہ فتح کیے۔ اس وقت ان شہروں پر الخانی سلطان احمد کی حکومت تھی۔ 1385 عیسوی تیمور واپس اپنی فوج کے ساتھ سمرقند چلا گیا۔ 1386 عیسوی میں تیمور اپنی فوج کے ساتھ مغرب کی طرف روانہ ہوا اور اس نے سلطان احمد سے آذربائیجان چھین لیا، اور پھر تیمور جارجیا میں داخل ہوا اور اس نے جارجین بادشاہ کو قتل کر ڈالا۔ اسی سال اس نے ایک اور الخانی شہزادے سے اصفہان چھین لیا۔ سنہ 1386 عیسوی کے اختتام میں گولڈن ہورڈ کے نئے خان تو کتامش نے امیر تیمور کے واپس جانے کے بعد باکو اور تبریز کو فتح کر کے اپنی میں شامل کر لیا۔ توکتامش نے الخانی اور چغتا خان سے ایک دوستانہ معاہدہ کیا تاکہ تیمور کے خلاف اتحاد کر سکیں۔ 1387 عیسوی میں تو کتامش بحر قزوین کے راستے تیموری سلطنت میں داخل ہوا اور اس نے کاشغر اور تاشقند کو فتح کر لیا۔ اب تو کتامش امیر تیمور کے دارالحکومت سمرقند اور بخارا کو فتح کرنا چاہتا تھا،
लेकिन इसी दौरान तो तामश को वापस जाना पड़ा। इसके जाने के बाद अमीर तैमूर ने तमाम छीने हुए इलाके तुगतामश से वापस ले लिए। फिर अमीर तैमूर ने मुग़विल सत्तान के खान कुमार अल-दीन के खिलाफ जंग लड़ी, जो अमीर तैमूर के खिलाफ तुगतामश का इत्तेहादी था। इस जंग में कुमार अल-दीन को शिकस्त हुई। फतह के बाद अब अमीर तैमूर गोल्डन होरुड सल्तनत को फतह करने की तैयारियां करने लगा। सामान और फौज को जमा करने के बाद अमीर तैमूर जनवरी 1391 ईस्वी को गोल्डन होरुड सल्तनत में दाखिल हुआ। अमीर तैमूर अपनी फौज के साथ जब दरियाए ओराल के किनारे पहुंचा तो तब तो अमश को खबर मिली कि अमीर तैमूर ने इसकी सल्तनत पर हमला कर दिया है। तो तामश ने अपनी फौज को जमा होने का हुक्म दिया, लेकिन इससे पहले कि तो नामश की फौज जमा होती अमीर तैमूर दरिया उबूर कर चुका था। इस पर तुगतामश ने अपने लश्कर के साथ पसपाई शुरू कर दी, लेकिन चंद दस्ते जो अभी रस्ते में थे वो अमीर तैमूर के हाथों मारे गए। इसी दौरान तुगतामश अपनी फौज जमा कर चुका था। इसने मैदान में लगे घास को आग लगवा दी ताकि इस बहार के मौसम में अमीर तैमूर के लश्कर को चारा न मिल सके। अमीर तैमूर ने उमर शेख की कमान में 20,000 के बेहतरीन घड़सवार रवाना किए ताकि वो तुगतामश को जंग के लिए मजबूर करे। और बिलाखिर 18 जून 1391 ईस्वी को उमर शेख ने तुगतामश को जंग के लिए मजबूर किया, और इस दौरान अमीर तैमूर भी मरकजी फौज के साथ मैदान में आ पहुंचा। दोनों लश्कर जंग के लिए तैयार थे। अमीर तैमूर के दोनों बाजुओं पर बेहतरीन घड़सवार दस्ते मौजूद थे, और उनकी कुमक के लिए इसने अपने ज़ाती बॉडीगार्डर पीछे खड़े किए, जबकि पैदल फौज की रहनुमा अमीर तैमूर खुद कर रहा था। जंग का आगाज तुगतामश की तरफ से हुआ। उसने तमाम फौज के साथ अमीर तैमूर की फौज पर हमला कर दिया। इसका ये इब्तिदाई हमला किसी हद तक कामयाब भी रहा, लेकिन इस हमले के बाद तुगतामश के चंद दस्ते भाग खड़े हुए। इन दस्तों के भागने की देर थी कि तो नामश की फौज के हौसले पस्त हो गए। अमीर तैमूर ने कमांडरों को हुक्म दिया कि तुगतामश और उसकी फौज का ताक़ुब करके उन्हें कत्ल कर दिया जाए। इस पसपाई में तुगतामश का दायां और मरकजी दस्ता तैमूरी फौज के हाथों मारा गया, जबकि तुगतामश चंद एक दस्तों को ही बचाने में कामयाब रहा। जंग में फतह के बाद अमीर तैमूर ने तैमूर कचलुक को गोल्डन होरुड सल्तनत का नया खान बनाया, और फिर अमीर तैमूर वापस समरकंद चला गया। अगस्त 1392 ईस्वी को तैमूर ने 5 साला मुहिम के दौरान ईरान को मुकम्मल तौर पर फतह किया, और अब तैमूरी सल्तनत की सरहदें इराक के साथ मिलती थी। अगस्त 1393 ईस्वी को अमीर तैमूर अचानक बगदाद जा पहुंचा। सुल्तान अहमद अमीर तैमूर के यूं अचानक हमले से बिल्कुल बेखबर थे, लिहाजा सुल्तान अहमद ने ममलूक सल्तनत की तरफ भाग जाने में ही आफियत समझी, और बगदाद अमीर तैमूर ने बगैर लड़े फतह किया। बगदाद में चंद सिपाहियों को छोड़ने के बाद अमीर तैमूर जार्जिया चला गया, और इस दौरान सुल्तान अहमद ने बगदाद पर कब्जा वापस ले लिया। 1393 ईस्वी का साल अमीर तैमूर ने जार्जिया में गुजारा, और सर्दियों में वो गोल्डन होरुड सल्तनत की सरहद के पास चला गया। इधर गोल्डन होरुड सल्तनत में तुगतामश ने सल्तनत पर कब्जा वापस ले लिया था, और उसने अमीर तैमूर के खिलाफ उस्मानियों और ममलूकों इत्तेहाद किया, जबकि अमीर तैमूर ये इत्तेहाद बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अमीर तैमूर और तुगतामश के दरमियान खतो किताबत होती रही, लेकिन इसका कोई खैर खाह नतीजा न निकल सका, और आखिरकार जनवरी 1395 को अमीर तैमूर ने तुगतामश के खिलाफ जंग के लिए फौज को कोच का हुक्म दिया। अप्रैल में अमीर तैमूर दरिया मीरक के किनारे तुगतामश को पकड़ना चाहता था। अमीर तैमूर दरिया के किनारे किनारे चलने लगा, जिस पर दरिया के इस पार तुगतामश भी दरिया के किनारे अमीर तैमूर के लश्कर के साथ साथ चल रहा था। लेकिन अमीर तैमूर ने यहाँ एक चाल चली। इसने तीसरे दिन रात को लश्कर में मौजूद औरतों को सिपाहियों का लिबास पहनाकर उन्हें अपनी जगह रवाना कर दिया, और खुद अमीर तैमूर अपने मरकजी लश्कर के साथ खामोशी से वापस दरिया के पिल को उबूर करते हुए तुगतामश पर हमला करना चाहता था। लेकिन तुगतामश को अमीर तैमूर की इस चाल का पता चल गया, जिस पर अमीर तैमूर पसपाई इख्तियार करता हुआ अपने पसंद के मैदान में पहुंचा। उसने लश्कर के गिर्द एक हिफाजती दीवार बनवाई। जनवरी की सुबह को दोनों लश्कर आमने सामने थे, तो नामश ने दाएं जानिब मौजूद दस्ते को हमले का हुक्म दिया, जिसने अमीर तैमूर के बाईं 15 जानिब मौजूद दस्ते पर हमला किया। इस हमले से अमीर तैमूर ने बाईं जानिब मौजूद दस्ते को इनकी मदद के लिए रवाना किया, लेकिन गोल्डन होरुड दस्ता भाग खड़ा हुआ।
اور تیموری دستہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے جب کافی دور نکل آیا تو تولتامش نے اس دستے کو گھیر لیا اور بے شمار تیموری گھڑ سوار مارے گئے جبکہ وہ چند ایک ہی زندہ بچنے میں کامیاب رہے۔ بظاہر امیر تیمور یہ جنگ ہار چکا تھا۔ اس ابتدائی شکست کے بعد امیر تیمور نے پسپائی اختیار کی اور اپنے خیموں میں چلے گئے، تو کتامش اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے تھا۔ امیر تیمور کے کمانڈروں نے تو کتامش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس دوران تیموری فوج کے جو دستے بھاگ گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے اور شام تک جنگ ہوتی رہی۔ 16 جنوری کی صبح کو دونوں فوجیں قطار بنا کر کھڑی تھیں۔ تو کامش نے بائیں بازو کے دستے کو امیر تیمور کے دائیں دستے پر حملے کا حکم دیا۔ امیر تیمور کے سپاہیوں نے توکتامش کے دستے کو کمال مہارت سے پسپا کیا، لیکن اس میں زیادہ نقصان امیر تیمور کی فوج کا ہوا۔ لیکن جنگ کا دوسرا دن امیر تیمور کے لیے بہترین ثابت ہوا۔ امیر تیمور نے ایک خط تولتامش کے کمانڈر انا کو بھیجا اور اس سے وعدہ کیا کہ اگر اپنے دستے کے ساتھ میدان سے بھاگ جائے گا تو اسے بدلے میں سونا اور چاندی دیا جائے گا، جس پر تولتامش کے کمانڈر نے ایسا ہی کیا اور رات کو اگناؤ اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان سے چلا گیا۔ اگلے دن اپنے کمانڈر کی غداری کو دیکھ کر تولتامش کافی بد دل ہوا، لیکن اس نے ہار نہ مانی اور اس نے ایک فیصلہ کن حملے کے لیے پوری فوج کے ساتھ حملہ کیا اور شام تک جنگ جاری رہی۔ لیکن اس جنگ میں امیر تیمور کی فوج کا پلہ بھاری رہا۔ توکتامش کا بہت سے سپاہی مارے گئے جبکہ خود تو کتامش مشکل سے جان بچانے میں کامیاب ہوا۔ امیر تیمور نے گولڈن ہورڈ کے شہروں کو فتح کرنے کے بعد تیمور کچلک کو گولڈن ہورڈ سلطنت کا خان بنایا اور ایک کمانڈر ایڈیگو یہیں مقیم کیا اور اسے سخت ہدایات دیں کہ تو کتامش دوبارہ فوج جمع نہ کرے۔ توکتامش کو شکست دینے کے بعد امیر تیمور گولڈن ہورڈ سلطنت کے شہروں کو تباہ کرتا ہوا 1396 عیسوی میں سمرقند جا پہنچا۔ اسی دوران امیر تیمور کے جاسوس اسے دہلی سلطنت کی کمزوریوں کی اطلاع بھیجتے ہیں۔ دہلی میں علاؤ الدین خلجی نے منگولوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دہلی کو منگولوں کی یلغار سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ علاؤ الدین کی وفات کے بعد ان کا چھوٹا بیٹا اپنے وزیر ملک کی فور کے ساتھ مل کر سلطنت کے انتظامات چلانے لگا، لیکن جلد ہی ملک کیفر کا قتل ہو گیا اور علاؤ الدین کے بیٹے مبارک شاہ نے چھوٹے بھائی کو معزول کرتے ہوئے تخت پر قبضہ کر لیا۔ مبارک شاہ صرف 4 سال ہی حکومت کر سکا کیونکہ 1320 عیسوی میں اس کے ایک وزیر نے اسے قتل کر دیا تھا، اور یوں دہلی میں خلجی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ 1320 عیسوی میں ہی علاؤ الدین خلجی کے ایک کمانڈر غیاث الدین تغلق شاہ نے تخت پر قبضہ کرتے ہوئے تغلق سلطنت کی بنیاد رکھی۔ امیر تیمور کے ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد بہت سے سرداروں اور نوابوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد امیر تیمور دہلی پہنچا اور وہاں کے سلطان کو شکست دے کر دہلی میں قتل عام کروا دیا۔ امیر تیمور کے ساتھ چند محافظ تھے جو کہ شہر میں داخل ہوئے اور انہوں نے اہل شہر سے تاوان وصول کیا، لیکن یہاں شہریوں اور تیموری فوجوں کے درمیان لوٹ مار کو لے کر جھگڑا ہو گیا، جس پر امیر تیمور نے اہل شہر کے قتل عام کا حکم دے دیا اور اگلے چند دنوں میں شہر کو تباہ کر دیا گیا اور کئی دنوں تک دہلی تیمور کی لگائی ہوئی آگ میں جلتا رہا۔ دسمبر 1398 کو جب امیر تیمور نے دہلی شہر کو چھوڑا تو وہاں لاشوں کے تعفن کی وجہ سے کھڑا ہونا محال تھا۔ امیر تیمور 1398 عیسوی میں دہلی کو فتح کرنے کی مہم پر تھا تو اس کی واپسی تک مغرب میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں۔ 1398 عیسوی میں امیر کرمانیہ برہان الدین احمد کی وفات کے بعد سلواس اور کرمانیہ پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ پھر عثمانی سلطان بایزید نے مملوکوں سے ملا بھی چھین لیا اور آخر میں بایزید نے ارزنوم کا حصہ بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اب سلطان بایزید کی سلطنت کی حدیں امیر تیمور کی سرحدوں سے ملتی تھیں۔ 1400 عیسوی کے موسم خزاں میں امیر تیمور سلطنت عثمانیہ میں داخل ہوا اور اس نے سب سے پہلے ارزنوم کو فتح اور پھر وہ سیواس جا پہنچا جہاں سلطان بایزید کا بیٹا شہزادہ سلیمان موجود تھا۔ شہزادے سلیمان نے امیر تیمور کے حملے سے پہلے ہی سیواس کو چھوڑ دیا۔ امیر تیمور نے سیواس کا 18 دنوں تک محاصرہ کیا اور آخرکار 7 ستمبر کو شہر فتح ہو گیا۔ امیر تیمور نے شہر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ شہر میں موجود 4000 آرمینائی فوجیوں کو بھی اس نے قتل کرا دیا۔ سلطان بایزید یلدرم جو کہ اس وقت قسطنطنیہ کے محاصرے میں تھے
وہ امیر تیمور کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ امیر تیمور نے 15 ستمبر کو ملاتیا کو فتح کرتے ہوئے شام جا پہنچا، اور اس نے شام، قاہرہ اور دمشق کو فتح کیا۔ یہاں اس نے مسلمانوں کا خوب قتل عام کرنے کے بعد 19 ستمبر کو وہ واپس سمرقند چلا گیا۔ اس کے بعد امیر تیمور نے ایک دفعہ پھر سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی کر دی، جس کے جواب میں سلطان بایزید نے انقرہ میں ایک بڑی فوج جمع کی اور امیر تیمور کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ لیکن تیمور بایزید کے پسند کے میدان میں لڑنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے وہ وہیں رکا رہا۔ سلطان بایزید نے انقرہ میں ایک چھوٹا دستہ چھوڑا اور باقی فوج کے ساتھ امیر تیمور کی طرف چل پڑا۔ امیر تیمور بہت ذہین اور شاطر انسان تھا، اس نے یہاں ایک چال چلی۔ اس نے چند دستے پیچھے چھوڑے جو کہ بایزید کی فوج کو الجھانے کے لیے تھے، اور خود امیر تیمور ایک لمبا چکر کاٹتا ہوا انقرہ جا پہنچا۔ یہ خبر سلطان بایزید پر بجلی بن کر گری اور وہ بھاگتا ہوا انقرہ کی جانب چل پڑا۔ اب چونکہ یہ گرمی کا موسم تھا اسی لیے عثمانی فوجیں جلد تھک گئیں، اور اس دوران 20,000 عثمانی سپاہی گرمی کی وجہ سے مارے گئے۔ ادھر امیر تیمور انقرہ کا محاصرہ کیسے ہوا تھا، اس نے عثمانیوں کو مزید دھچکا یہ دیا کہ اس نے دریائے چولوک پر بند باندھ کر اس کا رخ دوسری جانب موڑ دیا۔ گو کہ کام مشکل تھا، لیکن ہندوستان سے جو ہاتھی امیر تیمور ساتھ لایا تھا اس نے ان سے یہ کام لیا۔ اب پانی پر تیموری فوج کا کنٹرول تھا۔ سلطان بایزید یلدرم امیر تیمور کی امید سے زیادہ جلدی انقرہ پہنچ آیا۔ کچھ عثمانی کمانڈوں نے سلطان بایزید کو اسی وقت حملے کا مشورہ دیا کیونکہ تیموری فوج جنگ کی حالت میں بالکل بھی نہیں تھی، لیکن مسلسل سفر اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے عثمانی فوجیں کافی تھکی ہوئی تھیں، اور سلطان بایزید نے جنگ کے لیے اگلے دن کا انتخاب کیا، اور امیر تیمور کو اپنی فوج کو جمع کرنے کا موقع مل گیا۔ سلطان بایزید 27 جولائی کو انقرہ کے میدان میں پہنچے تھے اور اگلے دن 28 جولائی دریائے چولوک کے کنارے جنگ کا میدان سجا۔ دونوں طرف وسیع پیمانے پر فوج تھی، لیکن تعداد میں امیر تیمور کی فوج زیادہ تھی۔ امیر تیمور کی فوج کے 3 حصے تھے۔ دائیں بازو پر اس کا بڑا بیٹا شاہ رخ تیمور تھا، جبکہ تیمور خود درمیانی دستوں کی کمان کر رہا تھا، اور بائیں دستوں پر اس کا چھوٹا بیٹا میران شاہ کمان کر رہا تھا۔ ان سب کے آگے 30 لائنوں میں ہاتھی موجود تھے جو کہ انڈیا سے امیر تیمور ساتھ لایا تھا۔ سلطان بایزید کی فوج امیر تیمور سے کم تھی، جس کی تعداد 60,000 تھی۔ بایزید درمیان میں تھا، جبکہ اس کے ساتھ اس کے 3 بیٹے پینی پڑی کے دستے اور گھڑ سوار موجود تھے۔ اس کا بیٹا سلیمان رومیلین فوجوں کی کمان کر رہا تھا، اور اس کا ایک اور بیٹا محمد سربیا کے اسٹیفن لازار کے ساتھ موجود تھا۔ جنگ کی شروعات امیر تیمور کے دائیں جبکہ بایزید کے بائیں پہلو سے ہوئی۔ عثمانی دستہ جو کہ رومی لین پر مشتمل تھا پسپا ہونے لگا، لیکن اس نے تیموری فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دوسری طرف تیمور نے بائیں بازو کو حملے کے لیے روانہ کیا۔ تیموری دستے کے مقابلے میں سربین نائٹس تھے جو بہترین جنگی ہتھیاروں سے لے تھے، اور انہوں نے تیموری دستے کو پیچھے عاملہ، اور امیر تیمور نے اضافی دستے کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ لیکن امیر تیمور نے سلطان بایزید سے جنگ کا آخر پتہ نہیں کھیلا تھا۔ وہ یوں کہ جنگ سے پہلے ہی بھی ان تاتاریوں سے جو سلطنت عثمانیہ کے وفادار تھے انہیں لالچ دے کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور سلطان بایزید اس سے بے خبر تھا۔ اس جنگ کے میدان میں عثمانی فوج میں شامل ان تاتاری دستون نے امیر تیمور کی طرف سے اشارہ ملتے ہی عثمانی فوج کے بائیں پہلو حملہ کر دیا، جو کہ پہلے سے ہی تیموری فوج کے مقابل تھا۔ بایزید کا بیٹا محمد جو کہ اضافی دستوں پر تعینات تھا، اس نے کمک کے طور پر ان غدار تاتاریوں پر حملہ کر دیا، اور طویل محاصرے کے بعد شہزادہ محمد رومیلین دستوں کو بچانے کے بعد میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جب سربیا کے اسٹیفن لازار کو تاتاریوں کی اس غداری کا پتہ چلا تو وہ اپنے دستوں کے ساتھ سلطان سے ملاب سلطان نے پیچھے موجود پہاڑ کی جانب پسپائی شروع کر دی، اور اسی دوران لازار اور اس کی فوج میدان سے بھاگ نکلی۔ اب سلطان کے ساتھ پینی پڑی فوج اور چند پیدل دستے موجود تھے، اور تیموری فوج نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عثمانی دستوں نے سرتوڑ کوشش کی، لیکن تیموری فوج نے انہیں ختم کر دیا۔ اب بایزید نے 300 گھڑ سواروں کے ساتھ تیموری محاصرے کو توڑا اور بھاگ نکلا، لیکن جلد ہی سلطان کا گھوڑا تیموری سپاہی کے تیر کا نشانہ بنا، اور سلطان گھوڑے سے گر گئے، اور یوں عثمانی یہ جنگ ہار گئے۔
جب 29 جولائی کا سورج طلوع ہوا تو سلطان بایزید کو قیدی کی صورت میں امیر تیمور کے پاس لایا گیا، اور اسی دن انقرہ کے محصورین نے امیر تیمور کے آگے ہتھیار ڈال دیے، اور سلطان بایزید کی باقی زندگی امیر تیمور کی قید میں گزری۔ اس جنگ میں سلطان بایزید کے 30,000 سپاہی مارے گئے، جبکہ امیر تیمور کے صرف 15,000 سپاہی قتل ہوئے تھے، اور اس جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ میں تخت کے لیے بایزید کے بیٹوں میں 10 سال تک جنگ جاری رہی۔ مارچ مین عثمانی سلطان بایزید کی امیر تیمور کی قید میں موت ہو گئی، اور انہی دنوں میں امیر تیمور کے پوتے محمد سلطان بن جہانگیر کی بھی موت ہوگی۔ تیمور واپس سمرقند چلا گیا، اور وہیں اس نے اپنی زندگی کی آخری مہم پر نکلا۔ اس کی یہ مہم دراصل چائنا کی زمنگ سلطنت کے خلاف تھی۔ منگ سلطنت کو فتح کی تیاریوں کے دوران امیر تیمور کو تو قامش کی جانب سے خط موصول ہوا، جہاں تو قامش نے اپنی غلطی پر امیر تیمور معافی مانگی اور گولڈن ہورڈ سلطنت کا تخت حاصل کرنے کے لیے مدد کی اپیل کی، کیونکہ امیر تیمور نے ہی ایڈیگو کو گولڈن ہورڈ سلطنت کا سلطان بنایا تھا۔ امیر تیمور نے تو قامش کی پیشکش کو منظور کر لیا اور اس کی مدد کی حامی بھری۔ اب امیر تیمور اپنی زندگی کی آخری جنگ کے لیے سمرقند سے روانہ ہوا، لیکن نومبر 1404 عیسوی کا یہ سال اس بوڑھے فاتح کے لیے جان لیوا ثابت ہوا اور امیر تیمور بیمار پڑ گیا۔ جنوری 1485 عیسوی کے آخر میں امیر تیمور اترر شہر کے پاس پہنچا۔ یہ خوارزمی سلطنت کا وہ پہلا شہر تھا جہاں 1219 علیوی میں منگولوں نے حملہ کیا تھا۔ یہاں امن تیمور کی صحت بہت خراب ہوگی، اور 18 جنوری 1405 عیسوی کو تقریباً 70 سال کی عمر میں امیر تیمور کی موت ہوگی۔ اس کی آخری خواہش تھی کہ منگ سلطنت کی فتح تک اس کی موت کو راز رکھا جائے۔ اس کی موت کے بعد پیر محمد اس کا جانشین بنا، اور امیر تیمور کی موت کی خبر پھیل گئی، جس کی وجہ سے یہ حملہ روکنا پڑا، اور پیر صحت کے لیے امیر تیمور کا ایک اور پوتا غلیل سلطان پیر محمد سے لڑتے ہوئے تخت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1409 عیسوی میں امیر تیمور کے بیٹے شاہ رخ تیموری نے تخت پر قبضہ کر لیا، اور اس نے اپنی موت 1447 عیسوی تک سلطنت کو قائم رکھا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا الگ بغ تخت نشین ہوا، لیکن اسے 1449 عیسوی میں قتل کر دیا گیا، اور یہیں سے تیموری سلطنت کا زوال شروع ہوتا ہے، اور 15ویں صدی کے آغاز تک تیموری سلطنت مکمل طور پر ختم ہوگی۔ لیکن تیموری نسل کا ایک شہزادہ بابر ازبکستان سے ہندوستان چلا گیا، جہاں اس نے عظیم مغل سلطنت کی بنیاد رکھی جو تقریباً 6 صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کرتی رہی۔